پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ریلیجن اور سائنس کا کیا تعلق ہے، اور میں جنرلی ایکچولی چاہوں گا کہ سب سے ایک سوال پوچھا جائے، پھر ہم اس پہ تھوڑی ڈسکشن کریں کہ اگر مطلب یہ ایسا سوال ہے کہ آپ کوئی بھی آپ مطلب ماڈرن دنیا میں آپ پچھلے 200 سال سے اگر رہ رہے ہیں تو یہ ایسا سوال ہے کہ اس پہ سوچنا ضروری ہو. ہر انسان نے اس پہ کسی حد تک سوچا ہوا ہے. تو جنرلی آپ ریڈنگس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی انسائٹس، سوچ وغیرہ کہ what is the relationship of religion and science. اور اس میں ظاہر ہے جیسے ہم نے پہلے دن بھی کیا تھا کہ آپ نے جو گیونز عام طور پہ ہمارے ہوتے ہیں کہ ریلیجن کیا ہے اور سائنس کیا ہے، وہ بھی ایک ریلیجن اور سائنس کو ڈیفائن کرنا بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بے شک کریں نہ کریں، وہ مطلب we'll do it in the session. تو what is the relationship between science and religion? آپ ریلیشن شپ جاننا چاہیں گے یا ہماری ڈیفینیشن جاننا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ ساری ہماری ریڈنگ اس سے ریلیٹڈ تھی کہ کس طرح سے کنورج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جی چلیں. ہاں نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ریڈنگس کے علاوہ جیسے آپ کا جنرل اس میں کیا پرسپیکٹو ہوگا. جو جی ٹھیک ہے، پھر اس کے پہلے یہی خیال تھا کہ جو سائنس اور ریلیجن میں خیر اس میں تھوڑی بہت پہلے بھی میری ریڈنگ رہی ہے. تو ڈائیکوٹمی اس میں بیسک یہ ہے کہ جو سائنس ہے وہ جو اپنی تھیریز دیتی ہے اس کو وہ چاہتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے پروف کرے، اور جو پروف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ امپیریکل ان کا ہے اور وہ ریپیٹیبل ہونا چاہیے. دیٹ از دا مین تھنگ. اگر کوئی چیز ریپیٹ نہیں وہ کر سکتی تو سائنس اس کو رد کر دیتی ہے. تو تھیری کس طرح وہ لاتی ہے، دیٹ از این انٹرسٹنگ کوشچن، لیکن اس کو ہولڈ کس طرح کرتی ہے، اٹ ہیز ٹو بی ریپیٹیبل، اور اس میں پھر آ جاتا ہے. اور جو ریلیجن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تھیریز ہیں، لیکن اس کی جو سورس ہے بھی اس کا جو پروف ہے ڈزنٹ ہیو ٹو بی امپیریکل، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ریپیٹیبل، وی ہیو ٹو ہیو اے بلیف، سیٹ آف بلیف. اور یہ ایک ضروری چیز ہے جو کہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اور وہیں پہ سائنس اس سے ہمیشہ اس سے ٹکر رہتی ہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے اس کو ہم پروف کس طرح کریں، اگر پروف نہیں کر پاتے تو وہ اس کو رد کر دیتی ہے. کچھ اس طرح سے ہے ذہن میں میرے. ٹھیک نہیں، بہت اچھا. چلیں we'll come back to that. مہم آپ بھی Maham. I feel religion is about trust, and that is where a human being makes a choice to trust or not. وہاں پہ credibility کے issues نہیں ہے. Science کے اندر it's trust but verify, always verify. وہاں پہ وہ verify drop نہیں کرتے. اسی لیے جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ جو وہ prove نہیں کر سکتے وہ اس کو trust بھی نہیں کریں گے. Religion is all about trust. So from my perspective, I think religion, science, and philosophy, all three look into the bigger questions of our existence: who we are, what are we doing, where we will go, and cosmos is a big part of understanding that part as well. So agar aap dekhein to religion mein bhi jo bahut discussion hai science se mutalik, wo physics سے ریلیٹڈ زیادہ ہے، کاسمولوجی سے ریلیٹڈ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بایولوجی اور اینی ادر فارمز آف سائنسز ایز ویل. So I think all three are trying to answer these bigger questions. اور religion اور science کا جو specific relationship اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں، science was driven from philosophy، مطلب پہلے ان کی کوئی آپس میں separation نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ they're really trying to، جیسے لاسٹ کلاس میں آپ نے یہی بتایا کہ ان کی سیپریشن کرنے کی بہت زیادہ اسٹرکٹلی کوشش بھی کی گئی. سو ابھی والا جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ دے آر مینی پیپل ٹرائی کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر لیں. مطلب اب تو ایسے چرچز بھی ہیں جو کہ ریلی
church of science something something, or وہ مطلب دے آر ٹرائنگ کہ اچھا جی ریلیجن کی جو باتیں ہیں وہ سائنس کے تھرو پروف ہو جائیں. اور سائنس جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چونکہ ہم امپیریکل ڈیٹا جیسے اب مطلب اٹ از اگین کائنڈ آف دس آئیڈیا کہ سائنس از ٹرو اٹس فیکٹ, لیکن بیسک پرپس دونوں کا آئی تھنک یہی ہے کہ ٹو فائنڈ آؤٹ دا آنسر ٹو بگر کوسچنس. Right, that's very good. This is Bushra. Ji. I would just like to add that my understanding of science and religion or philosophy is, in a way, both are in search of the truth, or both present as both are in search of the truth and finding meanings. Beshak wo physical earth ke hain meanings, یا میٹر کے میننگز ہیں, یا پھر وہ تھوڑا میٹافزیکل کے ٹروتھ کے فائنڈنگز ہیں, اور اس کے ذریعے دونوں کا پاتھ کہیں ملتا بھی ہے اور کہیں الگ الگ بھی ہے. کچھ جگہوں پہ دونوں ایک دوسرے کو کانفلکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ان اے وے بوتھ آر ان اے وے آف فائنڈنگ ٹروتھ ان دیئر اون ڈومینس. ابتدا دونوں کی تھیوری سے ہی ہوتی ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ایمرج ہوتا ہے, and then both are sort of in a way اس کو پروف کرنے کی کوشش میں اپنے اپنے ڈومینس میں پروسیس کرتے ہیں. Very good. آپ لوگوں نے ایئن باربر کے تقریباً چاروں آ چکے ہیں. I'm just want to make sure کہ چاروں, I think 3 at least 3 تو مجھے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کی ویوز میں. ایک سیکنڈ we can get, میرے خیال ایک ابھی نہیں ہے, وہ اس لیے وہ تھوڑی سی چلیے. anyone else? جی السلام علیکم. This is Meher. So maybe actually I couldn't go through the readings unfortunately, لیکن میرا perception reading about the historical developments in the world about science and religion is that there are some differences, like everybody's talked about like the relationship between science and religion, but I will just like to add that there are also differences in how religion and science approach certain questions. And I think in that sense, religion tries to set boundaries around how much our scope can go and how much beyond which we cannot go, whereas science is like expansive, like it doesn't set certain boundaries on us. So in that sense ہم نے وہ دیکھا کہ like جب enlightenment period بھی آیا تو اسی لیے چرچ اور scientific development میں بھی ایک conflict پیدا ہوا اس وجہ سے, because church was trying to set certain boundaries, whereas scientific development and revolution جو تھی وہ boundaries کو نہیں شاید accept کری تھی اور وہ development کرنا چاہ رہی تھی beyond religious realms of things that as you know our scriptures tell us certain things. So I think in that regard their methodologies are a little different. Thank you. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ جو سملیرٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ کوئی پرماننٹ ٹروتھ کی تلاش ہے جس پہ مطلب کچھ کوئی پرماننٹ بیسس کے اپنے ایکسپیرئنس کی یا لائف کا کوئی پرماننٹ میننگ جو کہ چینج نہ ہو. تو یہ دونوں ریلیجن اور سائنس میں کامن چیز تو یہی ہے. جو ڈفرینس ہے وہ یہ مجھے لگتا تھا جو آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ریگارڈلیس آف ریڈنگس, تو وہ یہ لگتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ اٹ از مور اچھا ریلیجن میں بھی ایکچولی دیر آر 2 ٹائپس. اس کو اگر میں اپنی جو میری کیٹیگرائزیشن ہے اس کی اگر میں بات کروں جیسے میں پرسیو کرتی ہوں تو وہ تو ایک تو آرگنائزڈ ریلیجن ہے یا شاید جس کو ہم تھیولوجی کہتے ہیں, اور ایک اسپریچویلٹی ہے. تو اسپریچویلٹی ٹائپ آف ریلیجن جو ہے یا دیٹ کیٹیگری آف ریلیجن دیٹ از مور کنسرنڈ ود دا ویل بینگ آف دا پرسن. سائنس ڈزنٹ سیم ٹو بی ایز مچ کنسرنڈ ود دا ویل بینگ آف دا پرسن اور دا ایکسپیرئنس آف کریچر. مطلب وہ میکینسٹک طریقے سے زیادہ چلتی ہے اور ایک مشین کی طرح ہر چیز کو ایک مشین کی طرح دیکھتی ہے جیسے آبزرور کا ایکسپیرئنس ہے اور اس چیز کا اپنا ایکسپیرئنس شاید نہیں ہے کوئی. تو یہ ایک ڈفرینس مجھے
اس میں لگتا ہے. گڈ. جی السلام علیکم. کین یو ہیئر می؟ جی آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ کے آ رہی ہے مگر. ایکچولی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی جی آپ ہاں نہیں آئی کین ہیئر یو مگر تھوڑی سی اسٹیٹک ہے. دیٹس فائن. اگر So my idea of science and religion is that science interrogates everything, it questions and tries to make every idea go through the empirical method to prove it or to deny it. And in religion, there is an element of trust. I mean, there comes a point, I think, when you have to rely on your belief. And I think both are trying to answer the same question in their own domain. اوکے ڈاکٹر عمیر رہ گئے بس. السلام علیکم. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے سائنس اور ریلیجن کے حوالے سے. میں باقی تو سب پوائنٹ کور کر چکے ہیں. میں جو میرا اپنا ایک پرسپیکٹو جو ابھی تک اس سے پہلے ڈیولپ ہوا تھا وہ شیئر کر دیتا ہوں. سائنٹیفک میتھڈ تو اپنے جس طرح ہم اس میتھڈ کو لے آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا آئیڈیلسٹک لگتا ہے. لیکن اگر ہم انسان ہے میڈیکل ڈاکٹر مائی سیلف اور چھوٹا موٹا ڈیٹا اور ان چیزوں کو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو جب آپ اپلائیڈ سائڈ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک آؤٹ کمز ہیں دے آلویز پری سپوز ریڈکشنزم ایز دا اونلی وے, اور ایز اپوز ٹو ریڈکشنزم وہ کسی قسم کے ہائر آرڈر نہ کوشچن کو انٹرٹین کرتے ہیں نہ اس کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں. اچھا, ہاؤ ڈز دس پلے آؤٹ ان ریئل لائف؟ فار ایگزامپل جب جینیٹکس اسٹارٹ ہوئی تو دیر واز دس ہوپ کہ جی ہر ڈیزیز کا جینیٹک بیسس مل جائے گا. اچھا, دس واز ٹرو فار دوز ڈیزیزز جن میں صرف ایک جین انوالوڈ ہوتی ہے یا 2 جینز انوالوڈ ہوتی ہیں. ایونچولی پیپل ریئلائز کہ ایک بیماری میں 100 جینز بھی انوالوڈ ہو سکتے, تو اس کی وجہ سے وہ جو جینیٹکس کا پرومس تھا وہ اس طرح فلفل نہیں ہوا. اور ایونچولی people thought about it, اور جینیٹکس کے علاوہ پھر ایپی جینیٹکس رائز ہوئی جس نے اس گیپ کو کسی حد تک فل کرنے کی کوشش کی جو ریڈکشنسٹ اپروچ آف جینیٹکس کی وجہ سے رائز ہوا تھا, جو ایکچولی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سائنٹیفک میتھڈ یا سائنٹیفک جو پری سپوزیشن تھی جو سائنٹیفک میتھڈ کے انڈر لائن تھی جس نے افیکٹ کیا تھا اپلائیڈ سائڈ پہ. اچھا, اسی طرح اگر آپ ماڈرن میڈیسن کی طرف آ جائیں تو اس وقت کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو ہے وہ نمبر 1 کاز آف مورٹیلٹی ہے ورلڈ وائڈ, لیکن کینسر از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ گلوبل ڈیزیز برڈن ان اے فیو ایئرس. اب ان دونوں میں ایک فرق ہے جو میں ہمیشہ ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ہم کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو 50 ایئرز آف ریگورس ڈیٹا ٹیلنگ اس کہ جی آپ یہ چیز اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی کارڈیو واسکولر رسک فیکٹر کو ماڈیفائی کرے گا اور آپ کی لانجیوٹی کو بڑھا دے گا. لیکن آن دا ادر ہینڈ کینسر کے معاملے میں ان 95% آف کیسز وی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا کہ واٹ کازز دیم. جب ہم کاز کی بات کرتے ہیں تو میں میڈیکلی ورڈ ہم یوز کر رہا ہوں, وی نو اے لاٹ آف رسک فیکٹرز بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ کازز. تو یہ 2 ایگزامپلز ہیں کہ کارڈیو واسکولر مورٹیلٹی والے معاملے میں تو دا ریڈکشنسٹ اپروچ ہیز پلیڈ آؤٹ کوائٹ ویل, لیکن جو دوسرا اب جو چیلنج نظر آ رہا ہے اس میں دیٹ از ایبسولوٹلی ناٹ ورکنگ. اور پیپل آر آسکنگ کہ ایکچولی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لارجر پکچر مس آؤٹ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس بندے میں فلاں جین پازیٹیو ہے یا اس کی ڈائٹ میں فلاں چیز ہے, تو مے بی دوز تھنگس ایڈ اپ ٹو سم کائنڈ آف رسک. لیکن از دیر اے ہائر آرڈر تھنکنگ مسنگ جو کہ کوئی لارجر پکچر مس آؤٹ کر رہی ہے. تو آن دا ہول ایون ود ان دا سائنٹیفک کمیونٹی اس بات کی ریئلائزیشن تو ہے کہ ریڈکشنزم بائی اٹ سیلف جو ہے لمٹس اس کی آ جاتی ہیں بہت سی اپلائیڈ سائڈس پہ. لیکن اس میں تھامس کرن والی بات کہوں گا کہ scientific community is much more orthodox than you are actually willing to believe.
اور اس میں sticking your neck out is not an option. So sticking your neck out in science سے کیا مراد ہے؟ You can only stick your neck out like 1 feet here or 1 feet there. You cannot actually step out too far, جس کی وجہ سے آپ بالکل ہی heterodox لگنا شروع کر دیں. تو actually by itself جس طرح scientific method develop ہوا ہے تو scientific advance incremental ہوگا, بڑا orthodox ہوگا. It will never allow people to step much farther out than from the orthodoxy. جس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ a lot of things which will be proven wrong later, they will take a lot of time. People will take a lot of time to get there. اور reductionism جس طرح بذات خود اب ایک یعنی اس کی لمیٹیشنز ہیں, اس کی لمیٹیشنز کو لوگ ریئلائز بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو اس طرح اسپیل آؤٹ کرنے میں لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. they don't want to sound too fluffy or وہ نیو ایج اور اس طرح they don't want to sound like that. تو یہی نظر میں جو میں نے پہلے ابھی تک پڑھا تھا وہ ایک یہ ڈفرینس ہے ریڈکشنزم اور بگ پکچر والا. اور میرا اپنا پرسنل ہاؤ ڈو آئی ریکنسائل دیز ٹو, تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ بیسیکلی ریلیجن یا جو سیکریڈ ٹریڈیشنز ہیں وہ آپ کو ایک ہائر آرڈر پکچر پرووائڈ کرتی ہیں, جس کے اندر ایک پارٹ کو یعنی دا ریڈکشنسٹ پارٹ, وہاں پہ سائنس ایز اٹس ٹول ہیز اٹس یوٹیلیٹی. دیٹ از آل. Very good. اچھا, different perspective. اچھا, اس میں تھوڑا میں اس پہ آپ نے سب جو آپ لوگوں نے بیان کیا وہ میں چیٹ میں ڈال رہا ہوں. Of course مطلب میں نے کچھ چیزیں I missed some things, but my understanding of what everyone was saying, اور کئی لوگوں کے میں نے combine کر دیا. So just put in a couple of chats تاکہ you have something. Just want to bring one point. It's about morality. کہ ہم سائنس میں جب کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تجربہ کرتے ہیں تو مورالٹی کو بیچ میں نہیں لاتے نارملی, لیکن جب ریلیجن جو ہے اٹس ویری کنسرنڈ ود مورالٹی. تو فار ایگزامپل ابھی جیسے ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا جس میں انہوں نے پیگ کا ہارٹ لگایا ایک بندے کے اندر, تو اس نے بہت ساری ڈبیٹ شروع کر دی دنیا میں کہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو سائنس وہ ہمیں کچھ آنسرس تو دے دے کی چیزوں کے سولوشنس بھی, لیکن ہاؤ ٹو بی ان دا ورلڈ, آپ کی جو بینگ ہے ان دا ورلڈ, دس از لٹل بٹ لارجر دین جسٹ گیٹنگ دا انفارمیشن ٹو سم آف دی بگر کوسچنس. آئی تھنک ریلیجن اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے. All right, very good. So morality versus information, میں بس کہہ دیتا ہوں. We said more than that, مگر just to add that. Can I add maybe basic sa point تھوڑا سا؟ جی جی. ایک تو یہ کہ sciences میں بھی there are changes happening, and there is a sort of humanistic sciences are also developing where human needs, individual needs, rather than having a whole collection اور یا ایک بڑے نمبر کے اوپر scientific experiments اور ان کی ڈیٹا وہاں سے انالیسس کر کے نکال لینا اور تھیریز کو پروف کر لینا. بٹ اب تھوڑا سا سائنس میں بھی کہتے ہیں تھوڑی سی نرمی یا بینٹ ہے ٹوورڈز اے مور ہیومنسٹک سائڈ, اینڈ اس میں بھی کافی اب مطلب آپ جو بھی رائٹ لیفٹ یو لک انٹو کانفرنسز, to look into recent paper work لوگوں کا, تو اس میں بہت زیادہ اس طرف دھیان دیا جا رہا ہے اور کام ہو بھی رہا ہے. سو تھوڑی سی وہ جو سائنس کی پرانی والی پرسیپشن تھی وہ بھی چینج ہو رہی ہے. اینڈ آلسو فار جنرلی آئی تھنک سائنس کے پاس تھوڑی سی پاور یہ ہے کہ اٹ ہیلپس پیپل میک سینس آف دا ورلڈ. سو جب آپ کو اپنے ارد گرد کی, اپنی بیماری کی یا اپنے ارد گرد سارے ماحول کی بیسک سینس سمجھ آ رہی ہوتی ہے, سو اٹ سارٹ آف ایز دیٹ پاور, گیوز دیٹ پاور ٹو سائنسز کہ آپ لوگ زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. بیکاز اگین فلاسفی, میٹافزکس, اٹس اے بٹ مور کمپلیکس اور ہر کوئی اس کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. تو سائنس نے ان اے وے میسز کو تھوڑا سا اپنی طرف ان پاورز کی وجہ سے ضرور اٹریکٹ یا کیپچر کیا ہے. سو اٹ ہیز دیٹ تھنگ ان اٹ. Science has,
practical implications کہہ سکتے ہیں. All right, very good. اس میں جسٹ اگر اس کو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایئن بربور کی ہم ایک جو اٹس جنرلی جو میں نے آپ کو چیپٹر دیا ہے وہ اٹس ون آف دا موسٹ وائڈلی جب بھی اس ٹاپک پہ اگر کوئی ٹیچنگ کورس آن ریلیجن اینڈ سائنس ایئن بربور ول بی ون آف دا پیپل جن کی مطلب بہت سائنس میں اور تھیولوجی میں ٹریننگ ہے. ایسے کم لوگ ہیں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی تھیولوجن ہے وہ ایک ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے لکھ رہا ہے, یا پھر وہ ایک سائنٹسٹ ہے جو not necessarily acquainted with religion. Obviously there's lots of people, more and more people who have some knowledge of both, but Barbour's has written a number of different books, اور اس میں یہ جو اس کی بنیادی ڈسکشن ہے ویری یوزفل. وہ آپ کے جس میں جو جوابات آپ نے جو دیے ہیں اس سے بھی نظر آتا ہے کہ that his four models for the relationship of science and religion are cover a lot. مگر اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک میرا خیال ہے عمیر صاحب تھے یا ہاں کہ there are limitations even to this paradigm, and that's why I signed Wolfgang Smith, who really brings a kind of maybe arguably a different perspective to even kind of challenge the whole what do we mean by science and religion and so forth. So let's look at اس میں دیکھ رہا ہوں چیٹ میں کوئی میرے خیال ڈسکشن بھی ہو رہی ہے یہ. اچھا ہاں آپ کی ہاں that you know the on a practical basis. ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھ سکتا ہوں میں جی جی جو مجھے بڑا کنفیوز کرتی رہی ہے, ایک دفعہ اس کو ایکسپلین کر دیں تو میرے خیال میں آسانی ہو جائے گی. یہ ڈیکارٹ کا جو کارٹیزین جو فلسفی ہے یا جو اس کے پرنسپلز ہیں اس کو بار بار ہر ایک ریفر کرتا ہے. ایک زمانے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی لیکن میں بری طرح ناکام ہوا ہوں. اس کو ذرا سمپل ورڈز میں اگر آپ سمجھا دیں تو سارا فریم آف مائنڈ کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ ہر جگہ پہ ہر ٹاپک میں وہ وہی اسی کو لے کے آتے ہیں, اسی کو پھر بیٹ اپ کرتے ہیں. تو ذرا پلیز کلیئر کر دیں ایک دفعہ سمپل ورڈز میں. اچھا مطلب ڈیکارٹ کی ایک تو دو تین ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں. مطلب ایک آپ دوسری ہماری ریڈنگز میں ڈیکارٹ کی اپسٹمالوجی کا سوال تھا کہ ہاؤ ڈو وی نو اینی تھنگ. اس ریڈنگ میں ڈیکارٹ کا کنسپشن آف میٹر جو ہے اس کو بھی دیکھا کہ اٹس ناٹ ون تھنگ. مطلب مگر آئی تھنک پہلی والی جو چیز ہے وہ دوسری پہ بھی ہم نظر ڈال سکتے ہیں, مگر جو اس کی اپسٹمالوجی ہے جسے کارٹیزین ڈوئلزم کہتے ہیں, اٹس ریلیٹڈ ٹو question of matter and spirit and so forth. مگر اس میں ایک فیکٹر جو ڈیکارٹ کی میں مطلب کوشش کر سکتا ہوں, اس کا بیسک جو سیئنگ ہے cogito ergo sum, I think therefore I am, وہ it puts the human thinking subject as the arbiter of all knowledge. So that is the major difference between it's the difference in perspective initiated by Descartes. So this is the foundation of modern philosophy. That you go from ontology or metaphysics to epistemology. So prior to Descartes, much of or philosophy, generally speaking, was about trying to know things as they are, very broadly, if you want to. Agar aap, matlab, even Islamic tradition, in the Western tradition, if you see definitely, just say later Islamic philosophers,
have defined hikmat as knowledge of things as they really are. So philosophy went from a way of knowing things as they are, so largely being about existence, to about knowledge. And not only did it make this transition, it also made the individual human being the arbiter of knowledge. So کہ آپ کا جو آپ کا rational individual self جو ہے, that is the ultimate or only way of knowing truth. That other forms of knowing truth, جس میں جیسے revelation آ سکتی ہے, what forms of authority, authoritative knowledge that you take on authority. اگر کوئی کہتا ہے کہ authority میں تو ہم کوئی knowledge نہیں لیتے, so obviously that's not true. ہمیں کیسے پتا ہے کہ اسکندر اعظم جو تھے وہ اصل میں he was a real figure. So we take that on authority. کہ historians کو ہم trust کرتے ہیں, and they have good methods for explaining why Alexander must have really existed, right? So اسی طرح religion کے through بھی ایک authority ہے جس کو آپ trust کر رہے ہیں, because it makes cognitively makes sense. We can talk more about that. Magar other forms of knowledge, usme experiential knowledge aa sakti hai, knowledge by presence, ilm laduni jise kaha jata hai, ya ilm haduri, uske alawa illumination, matlab there are different ilham, different forms of knowledge جو کہ Descartes reduces to just the subjective individual mind knowing things. So that's one aspect of Cartesianism. Descartes basically with that metaphysics کی باتوں کو sideline کر دیتا ہے, right? تو اس کے بعد Western philosophy میں generally یہی ٹرینڈ ہے کہ we can't really know things other than جو بھی دماغ perceive کر سکتا ہے, our kind of rational mind. اور rational mind unseen realities کو علم الغائب ایک حد تک یا almost بہت ہی minimal level پہ اس کو سمجھ سکتا ہے. تو knowledge, empirical knowledge سے so basically آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر سے ریلیٹڈ چیزوں کو بس کرتا ہے, مٹیریلزم, اٹس آل اباؤٹ دیٹ, جو کہ ریشنل جو بھی سینسز ہیں اس کو سپورٹ کر سکیں بیسکلی. یہ مطلب ڈیکارٹ سے چیز شروع کرتا ہے. ڈیکارٹ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان مٹیریل کو بھی سمجھ سکے مائنڈ کچھ حد تک, جہاں تک سمجھ سکتا ہے. کانٹ کہتا ہے کہ that's not possible, مگر کانٹ couldn't have been made that leap without Descartes. Descartes نے اس کی ابتدا کی کہ جو آپ کا thinking mind ہے یا جو rational mind ہے, that's the only rational knowledge is all the knowledge you can have, and also that the individual, کہ آپ کا جو individual بندہ ہے جو وہ he is the arbiter of knowledge. کہ knowledge is based on the individual ego. کہ عام بندہ جو اس کی perception ہے اس کے through is the ultimate kind of source of knowledge. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ زیادہ complicated ہے, مگر اس کی basic idea ہے Cartesian dualism. اس Cartesian perspective سے یہ نکلتا ہے idea کہ material اور rational یا مطلب کہ دو ڈومینس ہیں, ایک material اور ایک immaterial ڈومینس ہیں, اور ان کے reality جو ہے وہ consists of these two domains. اس میں اس کا یہ مسئلہ نکلتا ہے, اور اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کروں تاکہ we can move back to our thing, but I mean it's relevant, اس لیے میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں because something things that we've talked about اور آج بھی Cartesian dualism کی وجہ سے آپ ریالٹی کو مٹیریل اور امٹیریل
یہ دو realms رہ جاتی ہیں, rather than جیسے in the pre-modern philosophy, Neo-Platonic philosophy دیکھ لیں, Islamic philosophy, Thomism, Christianity میں, really any other form of philosophy, اس میں what you can say there are levels of being, کہ ایک spectrum ہے, ایک multi-level reality ہے, یہ دو نہیں ہے بس mind and matter. So mind and matter کا جو concept ہے وہ ڈیکارٹ سے آتا ہے. اس میں اس کا مسئلہ یہ ہے for religion at least, یا for traditional philosophies, کہ اس میں آپ کسی اور ڈائمینشن آف ریالٹی کو کیپچر نہیں کر سکتے. تو you can either have realism یا idealism. کئی لوگ کہتے ہیں, جیسے بعد میں ڈیبیٹس ہوئے, کہ only that which is material can be understood. کچھ لوگ کہتے تھے کہ no, it's only what's rational, that's the highest form of reality. تو جبکہ فار ایگزامپل آپ کوئی بھی اٹھا لیں, آپ کسی بھی کو آپ کرسچن ٹریڈیشن سے سینٹ آگسٹین, سینٹ بوناوینچر وغیرہ, سینٹ تھامس تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے, یا اسلامک ٹریڈیشن میں آپ کسی بھی میجر اسکول آف فلاسفی سے بندے کو اٹھا لیں, ابن سینا سے لے کے ملا صدرہ, شاہ ولی اللہ تک, یا in other forms of philosophy as well. So you have level ways of knowing more than just the rational and the material. کہ ایک dimensions of reality ہیں جس میں ایک سب سے important in a certain sense عالم سب سے important کہنا چاہیے, مگر ایک important dimension ہے عالم الخیال یا عالم المثال جسے کہا جاتا ہے, جو کہ it's kind of in between, it's the reality which is in between just the purely material and the material. اور کافی چیزیں جو مذہب جن چیزوں کی باتیں کرتا ہے, کہ وہی کیسے آئی, کہ فرشتے ہوتے ہیں اور ملائکہ اور جن, ایک جنت دوزخ, علم الغائب کی جو کافی باتیں ہیں, وہ یہ ڈائمینشن ہے جو کہ نہ اسپرچول ہے نہ مٹیریل ہے, ایک اس کے درمیان آتی ہے. اسے کئی ٹریڈیشنز میں سٹل ورلڈ بھی کہتے ہیں. سٹل ورلڈز اگر آپ جیسے ویدانتک ٹریڈیشن دیکھیں تو اس میں ریالٹی کی گریڈیشنز ہیں. تو ایک بہت گروس جو میٹر ہے, اور ایک کمپلیٹلی لائٹ جو کمپلیٹلی مٹیریل ہے. مگر یہ صرف دو چیزیں تو نہیں ہیں, اس کے درمیان کی اس میں گریڈیشنز ہیں. اینی ویز یہ ذرا لمبی ہوگی ڈسکشن, اور تھوڑا ہم ذرا جا رہے ہیں اس سے, مگر ہوپ فلی دیٹس ہیلپ فل. جی بہت شکریہ, واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو having a nice conversation about اس میں آپ اگر آپ بعد میں اگر اس پہ آ سکتے ہیں تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں سارا اور مہر کی. یہ ڈیبیٹ ہے یا بس کانورسیشن ہے؟ we'll come back to it. So but morality, I think the question about morality and information but anyways, so Ian Barbour جو ہیں وہ pose کر رہے, he's posing the question کہ ایکچولی ان کی جو انٹرو ہے اس میں مطلب وہ کچھ سوال پوچھتے ہیں اس میں, like what is the place of religion in an age of science, how can one believe in God today, what view of God is consistent with the scientific understanding of the world, in what ways should our ideas about human nature be affected by the findings of contemporary science, how can the search for purpose and meaning in life be fulfilled in the kind of world disclosed by science. تو اس میں ایک بیسک چیز جو ہے وہ یو نیڈ ٹو نو دا ہسٹری, جو ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کی تھی, کہ سائنٹیفک ریولیوشن ویسٹ میں ہوئی, اس کے ساتھ لاٹس آف ڈفرنٹ چینجز, انڈسٹریل ریولیوشن, پھر اسے انلائٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے, وہ سامنے آئی. بفور دیٹ ایک جو ایٹ لیسٹ ان دا ویسٹ, اور باقی ظاہر ہے اب اسلامی دنیا اور باقی مذاہب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک prior to the rise of modernity, which includes modern science and various other things, at least we can look in the West, that the Christian story of creation and salvation provided a cosmic setting
in which individual life had significance. यहाँ मैं उसे quote कर रहा हूँ, Barbour is saying that this kind of setting that people had allowed people to come to terms with guilt, finitude, and death. It provided a total way of life, and encouraged personal transformation and reorientation. Enlightenment के बाद जो Christian story है, वो in the West became more and more had less and less plausible. Its effectiveness was diminished, partially because it seemed inconsistent with the understanding of the world in modern science. और इसी तरह जैसे with the Western kind of paradigm through colonialism और बाद में globalism spread to other countries and cultures, the same kind of questions about religion and the compatibility of science versus modern science versus religion spread to other cultures as well. Combined with जो किसी ने बात की थी कि एक technology जो है वो which comes from science. I mean, the modern technology science के बगैर ना होती, has also emerged on a popular level as a source of fulfillment or hope, or technology can help us. So we don't need religion, but or even if we do, technology is more practically offers us power, control, prospect of overcoming some of the things that religion was doing, our helplessness, our dependency. But of course, that was the promise of technology. As we all know, technology has not really necessarily done this, but often has had, in the long run, many effects that are much more problematic, including on the more extreme level, threatening nuclear holocaust and as well as environmental destruction. And more recently, one could of course talk about on a social level the kinds of effects that the spread of digital technology has had. So one of the very important things that I think Sarah brought up that is central to Barbour is that it's very important that to not only talk about religion and science, that whenever you talk about religion and science, the conversation is very simplistic unless you bring in philosophy. So the philosophy is the third partner in this conversation, but it's oftentimes not necessarily acknowledged, and philosophy not being there makes one presuppose that or makes so actually let me ask this question: कि philosophy का होना एक metaphysics, एक religion and science के दरमियान conversation में क्यों important है? अगर if anyone wants to think about that. It's a bridge. I think आप अगर philosophy के main components देखें तो उसमें जैसे है, it deals with morality, मतलब ethics उसका एक important part है, epistemology एक important part है, ontology एक important part है. So I think you cannot, मतलब science जैसे हम एक experiment करते हैं या कोई भी करता है, वो इन चीजों को morality को नहीं consider कर रहा होता. मतलब एक device जब एक create होती है या एक software create होता है, the main question is not morality at that time. लेकिन जब हम किसी भी device को, किसी भी practice को, किसी भी method को real world में लेके जाते हैं, then we need to see कि morality क्या है, उस वहाँ की social norms क्या हैं, cultural norms क्या हैं, तो वो भी उनको भी synthesize करना पड़ता है, and then people create these moral rules and regulations and all that stuff, but it's not the inherent to that. तो उसमें जो philosophy है वो एक kind of bridges. अगर आप नहीं किसी religion पे believe करते
تو دیٹ گیوز یو سم آنسرس کہ ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ فلاسفی کا وہ ایتھکس کو بھی ڈیل کرتا ہے ان دیٹ سینس. اینڈ آلسو جیسے بھی ہمارے انوائرمنٹ کے اتنے ایشوز ہو رہے ہیں, کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی کو لے لیں, اس کے پازیٹیوس بھی ہیں نیگیٹیوس بھی ہیں. تو ہاؤ جیسے بھی سائبر کرائمس بہت بڑھ گئے ہیں اور اس کی کیا ریگولیشنس ہونی چاہیے سوسائٹی میں. جب ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ بنا رہا ہوتا ہے چیزیں, وہ یہ تو نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کی مورل امپلیکیشنس کیا ہوں گی. اینڈ دیٹس ناٹ دا کنسرن ایٹ آل, رائٹ. سو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اور ہیومن بینگ کی بینگ کو کہ کیسے ہاؤ وی ول بی ان دس ورلڈ, وہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ فلاسفی آنسرز, دیٹ ہیلپس ود دیٹ. ویسے میرا اس میں مہر سے میں متفق ہوں. یہ ایک زمانے میں یہ بات ہوتی تھی, اب نتھنگ از آؤٹ سائڈ کیونکہ ہم ٹاپک سے بات کر رہے ہیں نا کہ سائنس کن چیزوں کو ڈیل کرتی ہے, تو ٹاپکس اور میتھڈ. سو ٹاپکس میں آئی تھنک نتھنگ از آؤٹ سائڈ دا پرویو آف سائنس دیز ڈیز, اگر وہ اس کی ضرورت ہے. اور موریلٹی بائی دا وے از اے ویری ہاٹ ٹاپک. یہ ہماری کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, دیٹ از دی تھنگ رائٹ ناؤ. تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی چیز اگر اس کی ڈومین میں داخل ہوتی ہے فار وٹ ایور ریزن, سائنس ہیز ٹو ڈیل ود دیٹ. آج جو چیزیں اس کی ڈومین میں نہیں ہیں, فار ایگزامپل who created this universe, میں ویسے ایک ایگزامپل لے رہا ہوں, اور what was there before. I think in the future یہ ہو جائیں گی if they have answers to that. Just because they don't address them doesn't mean they don't care. They don't care because it's not relevant, لیکن at some point in time it does enter. So جو morality والی تو بہت ہی hot ہے. آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ سائنس اس کو ڈیل نہیں کر سکتی. ہاں, یہ آپ کی جو بات کہ اس philosophy best suited for that, maybe, لیکن سائنس بڑی چلاک ہے, وہ اون کر لیتی ہے ان سارے ٹاپکس کو, اور پھر دے ٹرائی ٹو فائنڈ آنسرز ان دیئر اون وے. سو کیا وہ فلاسفی کا ہے, وہ ریلیجن کے ہیں یہ ٹاپکس. ایون ریلیجن کچھ چیزوں میں جو ایتھیسٹ ہیں, اف وی کال دیم ڈیسٹ یا جو بھی ایتھیسٹ یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, I mean there has to be some set of rules. کوئی بھی سیٹ آف رولس کے بغیر نہیں جاتا نا. تو میرا تو خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ دیٹ از اے گڈ ایکسپلینیشن کے سائنس کے لیے کہ ڈومین ڈیفائن کرتے ہوئے. تو لیکن جیسے فار ایگزامپل میں بار بار ایگزامپل دے رہی ہے IRB پروسیسز کی, ٹھیک ہے, کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. وہ کبھی بھی شروع میں اٹس ناٹ اے سائنٹیفک کوسچن. اٹس ناٹ اے سائنٹیفک کوسچن. وہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ریگولیٹ کرتا ہے. آپ کی یونیورسٹی میک شور کہ آپ یہ والی چیز فالو کرتے ہیں, یہ اس کے رولس ہوں گے, اس کے اتنے اسٹیپس ہوں گے اس کو چیک کرنے کے. دیٹ از ناٹ اے سائنٹیفک کوسچن. ہاں, لیکن سائنس ہیز ٹو ڈیل ود دیم نا, تو اٹ بیکمز دیئر کوسچن, دیٹ بیکمز دیئر ڈومین. ڈیل کرنا از ناٹ دا مین, کہ وہ اس کا اپنا مسئلہ نہیں ہے ایز اے ڈسپلن. نہیں, تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سائنس کن چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, یا ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سائنس کن چیزوں کو اگنور کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس ان چیزوں کو اگنور نہیں کرتا. ونس اٹ بیکمز اے کوسچن اٹ ہیز ٹو ڈیل ود اٹ. جیسے سیلف ڈریون کارز ہیں, اب اس پہ کتنا بڑا کوسچن ہے موریلٹی کا, کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو who will be responsible? Same is true for social media. That's even a bigger question. یہ جو آپ نے کر تو دیا, نہیں, I agree with you. But اس کا آنسر سائنس نہیں دے گی. نہیں, بالکل دے گی, کیوں نہیں دے گی. فلاسفرز تو نہیں دیں گے اس کا آنسر. آپ کا کیا خیال ہے فلاسفرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ morality کو کر رہے ہیں, it becomes a science question. نہیں, why not? Science will tell us کہ یہ کون کس کو سزا ملے گی if somebody dies. یہ آپ نے سائنس کو آپ نے بہت اس کو چھوٹا سا کر دیا. میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا, یا اگر اجازت ہو تو. اصل میں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹریڈیشنل سائنسز کیا ہیں اور ماڈرن سائنسز کا فرق. ایکچولی جیسے ڈاکٹر فواد نے بتایا, ڈیکارٹ نے جو فریم ورک سیٹ کیا تھا اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ عالم مادی کے لیول پہ بات کر رہے ہیں, کارپوریل ڈومین, اب ہوتا ہی کہ اب آپ کوئی بھی جو چیز دیکھتے ہیں, جو پرسیو کرتے ہیں اپنی سینسز کے تھرو, تو اس شے کے دو ایسپیکٹس جو ہیں نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیں براڈلی اسپیکنگ. ایک ہے کوانٹیٹیو اور ایک ہے کوالٹیٹیو. اب ڈیکارٹ صاحب نے یہ کہا کہ جو کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں یا ایسپیکٹس ہیں چیز کے, یہ مائنڈ امپوز کر رہا ہے, یہ شے کی آبجیکٹیو ریالٹی کا حصہ ہی نہیں. جو انڈیپینڈنٹ آف
دا مائنڈ یا انڈیپینڈنٹ آف ہیومن سبجیکٹیوٹی جو بھی چیز باہر ہے وہ ہے جو پیورلی کوانٹیٹیو ہے, جس کو میتھمیٹیکلی کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. تو اب وہ جتنے بھی کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہیں ہماری زندگی کے, وہ سارے کے سارے وہ مائنڈ کا حصہ بن گئے, اور وہ آبجیکٹیو ریالٹی کا حصہ نہیں ہے. آبجیکٹیو ریالٹی سے مراد ہے کہ جو ایکسٹرنل ٹو دا مائنڈ, آپ کے ذہن سے باہر جو بھی چیزیں ہیں, وہ ڈیکارٹ کے مطابق وہ ہیں, they can be completely described through mathematics, quantitative purely. اب یہیں سے تو اختلاف آ جاتا ہے, کیونکہ جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے کسی چیز کا, ریلیجن یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی صرف کوانٹیٹیو نہیں, جو کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس بھی ہیں ان کی بھی آبجیکٹیو ریالٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی شے کی جو سمبولک ویلیو ہے, جو اس کے پیچھے چھپا ہوا سمبلزم ہے, وہ ہے ہی کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس کے تھرو. مطلب جو کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں, اٹ از دا ڈور جس کو اوپن کر کے یو کین سی دا بیونڈ, یو کین جسے کہتے ہیں, تو وہ ڈور ہی شٹ کر دیا ڈیکارڈ نے. تو اب ڈیکارڈ بیونڈ ڈیکارڈ, اب سمبولک ویلیو سمبلزم تو ختم ہو گیا بیسیکلی. صاحب آپ کہاں نکل رہے ہیں؟ جو یہ ہے نا اپنا زبیر صاحب کا سوال, اس کا جواب آپ کی بات سے یہ بنتا ہے کہ سائنٹیفک ڈومین از اونلی کنسرن ود دا میجریبل. سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد جو ہے وہ مٹیریل کی اسٹڈی پہ ہے. پھر سوسائٹی جو سوال اٹھاتی ہے وہ ایتھیکل ہوتے ہیں. تو انڈر سوشل پریشر اٹ ہیز ٹو اپلائی اٹس مائنڈ ٹو دا کوالٹیٹیو سائڈ of the effects it's having on human beings and so on. Secular جو philosophy ہے وہ rationally اس کو بیس کرتی ہے, but that's not the domain of science جو سارا کہہ رہی ہیں. اصل میں میں اصل میں کہنا ایونچولی میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ماڈرن سائنس اس لیے ڈیل نہیں کرتی کیونکہ ماڈرن سائنس جس فریم ورک کے انڈر کام کرتی ہے وہ ڈیکارڈ نے سیٹ کیا تھا, اور اس فریم ورک سے باہر ماڈرن سائنس نکلی نہیں. اسی وجہ سے ماڈرن سائنس کا یہ سبجیکٹ میٹر ہی نہیں بیسیکلی. میں بیسیکلی نتیجہ یہ نکالنا چاہ رہا ہوں. نہیں تھینک یو عباس صاحب. اب اس میں مطلب ایک جو میں نے تھوڑا مختصر طریقے سے ڈیکارڈ کی بات کی تھی, اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کوالٹیز کوانٹٹی کوالٹی کی بات کریں. گیلیلیو میں کا بھی یہ, گیلیلیو کو عام طور پہ ایک گیلیلیو ٹرائل وغیرہ کی بات ہوتی ہے. گیلیلیو کی مین جو ڈفرنس پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز کا تھا وہ یہی تھا کہ پرائمری کوالٹیز جو ہیں وہ پیورلی کوانٹیٹیو ہے, وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ سینس امپیرکلی دیکھ سکتے ہیں, اور سیکنڈری کوالٹیز جو ہیں وہ سبجیکٹیو ہیں, ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. جس طرح ہم جو ایک مٹیریل یا کوانٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ کے بیونڈ جاتی ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ڈیکارڈ کو سمجھنے کے لیے. مگر ہاں اس کی اپلیکیشن جو تیمور صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی میرا خیال ہے, اور جو گو بیک ٹو دا ڈسکشن, ظاہر ہے سائنس کسی بھی چیز سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, مگر آئی تھنک سائرس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ ناٹ ٹو, ادروائز مطلب پھر تو کسی بھی چیز سے آپ سائنس کو یا کسی بھی سبجیکٹ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. مگر کہ part of her point which I agree with is that science has its own methodology. It's about method. What is or science it's not part of modern science's method to study or understand or pontificate or explain morality or moral issues. Of course it takes, it has moral concerns obviously, مگر جو مورل کنسرنس ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ فلاسفر بیٹھ کے ڈسکس کریں, بٹ ون کوڈ آرگیو دیٹ اگر آپ نے ریلیجس پرسپیکٹو نہیں لینا تو ایٹ لیسٹ یو ہیو اے, اور رادر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورل کنسرنس آر more directly related to philosophy as a method, which is trying to figure out on a broader level than modern science does the nature of reality. One could argue at least. But so it's not about taking science. Science is obviously concerned with morality. Nobody's talking about that. It can be. I mean, the issue is not whether the issue is whether it's intrinsic to the method of modern science.
So one of the things about modern science is that it's a particular method. That's so when we say science and religion, so maybe this is something to talk about, to also clarify. What are we talking about? जब science की बात करते हैं, how does science arise in the pre-modern? From a major aspect of science, how is it differentiated, or what is it trying to do from if you look at the history of science in the West, again, as Abbas Saab ne bhi is pe baat thodi si mukhtasar ki thi कि is there a difference between traditional science and modern science? And traditional science क्या इस वक्त मतलब we उस बात बहुत ज़्यादा we go in some other direction, मगर generally हम उस पे देख सकते हैं कि modern science में क्या difference था. और modern science जो है उसका whole जो scientific method है, it has to do with understanding material reality. Through जैसे अब कई लोगों ने पहले जब शुरू में साइंस और रिलीजन की बात हो रही थी, मेरा ख्याल है जुबैर साहब ने कहा था कि it's empirical and repeatable, right? उसके मेथड जो साइंटिफिक मेथड है उसमें आप मटेरियल रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद अगर आपने उस पर कुछ ऐड करना है, मतलब उसको आपने समझना है कि what is the morality of doing this, that can that it's not related to the scientific method per se, but can become a important part of the institution of how science is conducted in institutionally. So one can say, I would agree, that IRB या जो भी मुझे अब इसका बहुत ज़्यादा नहीं पता, मगर that's a part of the institutionalization of science. It's part of the institution, not necessarily part of the method. But I think it's tricky because aaj ki scientific research, any scientific research, whether it's qualitative, whether it's quantitative, whether it's clinical, whether it's non-clinical, whether it's just social norms or anything that you do that involves human subjects in any capacity or animal subjects in any capacity, cannot be done without the institutional review boards, cannot be approved without the IRB approval. So it's very much part of your methodology. आपकी वो methodology अगर उस ethics और moral concerns को मैं नहीं कहूँगी क्योंकि morality is concerned with the personal individual behavior or what is right or wrong. Ethics is more at the community level. So I will talk about ethical aspects rather than morality over here. So that concerns you cannot just do that science. आप पब्लिश ही नहीं कर सकते, कोई एकेडमिक जर्नलों से पब्लिश नहीं करेगा. जहां पे भी आपके मेथड सेक्शन लिखे होते हैं, आप किसी भी साइंटिफिक जर्नल को उठा ले, उसके if that involves human subjects and animal subjects, they have to mention what kind of IRB process they went through, whether it was expedited, whether it was not, and what were the concerns that were addressed to ensure that risks were minimized, how they were compensated, how the ethics part of that was concerned. So I feel that ये कहना कि जी science के inherent questions ethical नहीं रहे, that's quite unfair to talk about. Sarah also gave an example about जी self-driving cars अगर accident करके किसी को मार देती हैं तो कौन regulate करता है? तो when humans are driving और वो किसी को मार देते हैं तो वो कौन regulate करता है? Right? So there are legal bodies who are holding that person. हम कई cases सुनते हैं कितने accidents होते हैं जिनमें the perpetrator just runs away and is never caught as well. So that aspect is morality. कि वो आप individual level पे आप देखें कि whether you did that right or wrong. लेकिन हम individual level के ऊपर तो जब governing नहीं करेंगे तो people run away. They don't hold themselves accountable until an external pressure is done to that, right? So my concern is to say that science is unethical and religion is not, whereas religion has also done a lot of unethical things at the state level as well. Usko hum regulate kaise karenge, right?
سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایتھکس کہاں سے آتی ہے اور سائنٹیفک ریسرچ کہاں سے آتی ہے. جو IRB ہے نا, ابھی ہم ایک ریسرچ اسٹڈی کر رہے ہیں. I'll just give you from my own example. ہم پاکستان سے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور ہم US سے کر رہے ہیں. US میں ہماری یونیورسٹی کا ایک اسپیسیفک پروسیس ہے, ایک اسپیسیفک رولس ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن پاکستان سے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں, اٹس اے ریسرچ یونیورسٹی ان پاکستان I'm talking about, they have zero regulations for IRB. So IRB is not a scientific thing. But Sarah, you cannot publish your data until you get, no, you have to go through the ministry. You have to go through a ministry to get an IRB. No, I can publish my data. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, تھوڑی سی شاید یہ اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو, لیکن اس پوائنٹ پہ میں سارا کے ساتھ تھوڑا اس میں ایگری کرتی ہوں. اور یہ ایک طرح سے نا سائنٹیفک میتھڈ کی ایک لمیٹیشن بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے کویسچنس جو ایتھیکلی اناپروپریٹ ہوں, ایسے سائنٹیفک ایکچولی تو وہ سائنس کے ریئل میں تو وہ کویسچنس غلط نہیں ہیں. مطلب سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق اگر آپ نے ایک سائنٹیفک کویسچن ڈیولپ کیا ہے, ایک ریسرچ کویسچن بنایا ہے, ایک ہائپوتھیسس بنایا ہے, وہ غلط نہیں ہے, مطلب وہ سائنٹیفک میتھڈ کے اکارڈنگ ہے بالکل. لیکن اکارڈنگ ٹو اس کی ایتھیکل امپلیکیشنز جو ہیں, اس کے مطابق بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جو کہ ان آنسرڈ رہ جائیں گے. تو یہ بھی ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ کی ایک لمیٹیشن ہی ہے کہ بہت سارے ایسے کویسچنز یہ جنریٹ کر سکتا ہے جو کہ ان آنسرڈ رہ جائیں گے اور ان ایتھیکل امپلیکیشنز کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب, آپ میرے خیال میں بڑے انٹرسٹنگ ہماری یہ تو ڈسکشن چلتی رہے گی. وہ این باربور اور ولف گینگ کا بتائیں نا. ولف گینگ مجھے زیادہ فیسینیٹ کر رہا ہے ویسے بائی دا وے آپ کی این صاحب سے, تو کچھ روشنی ڈالیں اس پہ. جی وی کین, ٹھیک ہے. 10 منٹ کی, پھر 9:15 شروع کر لیں نیکسٹ سیشن, یعنی کہ ولف گینگ اسمتھ والا. یا آپ اس کو ریپ اپ کرنا چاہیں گے 2 منٹ میں؟ ہاں نہیں, مطلب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مطلب این باربور پہ وہ بات ہونی ضروری ہے, اس لیے کہ مطلب جسٹ اس جو ایک وہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. اسے جسٹ اینی وے, میرا خیال ہے ہاں بریک لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد. یہ بڑا ایسے تو بڑا ریلیٹڈ ڈسکشن تھا, بہت ایک طرح سے جو بیسک کارٹیزین ڈوئلزم ہے اسی کا نشانی تھی سامنے ہمارے. اصل میں جو یہ جو ڈسکشن تھی اس سے ریلیونٹ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ایتھکس کو کنسیڈر تو کیا جاتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ سائنس جس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ساری سائنٹیفک ماڈرن سائنٹیفک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس فریم ورک سے کیا ایتھکس آر دے امپلائڈ نیسسریلی اور ناٹ. سوال یہ ہے وہ نہیں ہے, نہیں امپلائڈ ہے. آپ ایتھیکل کنسیڈریشنز کر لیں بٹ ایتھکس دے ڈونٹ فالو نیسسریلی فرام دی سائنٹیفک پیراڈائم. یہ اصل میں بات ہو, کنسیڈر آپ کر لیں چاہے جتنا کر لیں. یہ ہپوکریسی ہے بیسیکلی ماڈرن سائنس کی, اس کو میں ہپوکریسی کا نام دوں گا کہ وہ کنسیڈر ایک ایسی چیز کو کر رہے ہیں which doesn't follow from their axioms اور جس پیراڈائم میں وہ کام کرتے ہیں. میرے نظر میں یہ ہپوکریسی ہے, منافقت ہے. عباس صاحب ویسے آپ نے بڑی مزیدار بات کی, لیکن یہ جو کیریکٹرز لائک ولف گینگ ہیں جو کہ میٹافزیکل میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اور بڑے مستند قسم کے سائنٹسٹ بھی ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس طرح کے بھی تو کچھ لوگ ہیں نا. جی تو وہ میں کہ ولف گینگ اسمتھ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, ون آف مائی فیوریٹس. لیکن یہ ہپوکریٹ نہیں ہے نا, یہ تو دونوں فیلڈ کے ماسٹرز ہیں, تو پھر یہ تو اس طرح کے لوگ آپ آئیں گے نا آگے آگے. ہپوکریسی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک طرف جو پیراڈائم ہے سائنٹیفک پیراڈائم, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ایتھکس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو ماڈرن سائنٹیفک پیراڈائم ہے. اگر اف یو آر ٹرو ٹو یور پیراڈائم, جی صحیح کہہ, ساتھ ہی آپ ایتھیکل کنسیڈریشنز بھی کر رہے ہیں. نہیں وہ میرے خیال میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ ٹاپکس الگ چیز ہے, میتھڈز الگ چیز ہے. بات ٹاپکس پہ ہو رہی تھی, میتھڈس پہ آئیں گے. ہاں میتھڈس تو سب کے الگ الگ ہیں, ٹاپک کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹاپک تو کوئی بھی اٹھا لیں. تو اگر آپ کے سائنٹیفک میتھڈ کے اندر ایتھیکل کنسیڈریشن شامل ہیں تو آپ کا پھر سائنٹیفک میتھڈ آپ کے اپنے ایگزیمز اور پیراڈائم کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہے. جو ماڈرن سائنٹیفک پیراڈائم اس کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہے. یہ بات ہے بیسیکلی, اٹ از انکنسسٹنٹ ود دیٹ. یہ اصل بات ہے. ایتھکس جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتے ماڈرن سائنٹیفک پیراڈائم کے اندر رہتے, امپاسبل. صحیح.